ہر چیز کو جاننے والا اللہ. اور آگے کہتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی جو کچھ آسمانوں میں اس سب کا مالک اللہ. یہ دو چیزیں بیان کر کے کہ علم بھی میرے پاس، قدرت بھی میرے پاس. آگے اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو. سورہ نمل اٹھا، وہاں بھی اللہ یہ کہتے ہیں الذی یخرج الخبأ فی السماوات ویعلم. وہ سارا علم اور قدرت، وہاں بھی دونوں چیزوں کا ذکر کر کے آگے اللہ کہتے ہیں اللہ لا الہ. تو قرآن میں جہاں بھی اللہ لا الہ الا ہو ہے، تقریباً اکثر ہر جگہ پہ اس اللہ لا الہ الا ہو کے ساتھ علم کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے اور اپنے اختیار کا بھی ذکر کیا ہے. تو الہ کا معنی یہ ہے جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہو، اور نمبر دو پوری کائنات کے ذرے ذرے پہ اسے قبضہ ہو، اختیار ہو، جیسے کرنا چاہے اسے کو روک نہ سکے. اسی طرح شرک کے ساتھ ساتھ دل بیمار ہوتا ہے باقی روحانی امراض سے بھی. اللہ اس طرح کی بدعت ہے. بدعت ہے. آگے آپ دیکھیں گے شور شرابے. حضور کی آمد کا تو کوئی منکر نہیں ہوتا نا. حضور تو آئے. اب 12 ربیع الاول میں ہمارے دوست مناتے ہیں 12 دن. کیا ہو گیا جی؟ مکانوں پہ لائٹنگ ہو گئی. وہ مرچاں لے آندر، مرچاں نہیں لڑیاں، مرچوں کی لڑیاں لگاتے. جھنڈی اپنے موٹر سائیکل پہ لگا لی 10 20 50 100. وہ کیا کر رہے ہو کہ جی نبی کو راضی. وہ نبی تیری جھنڈی سے راضی ہوگا؟ نبی ان لائٹوں اور مرچوں سے راضی ہوگا؟ جی سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار. سونا تو پہلے آیا تھا مکے اور مدینے میں، وہاں تو گلیاں بازار نہیں سجے تھے ہیں، وہاں تو دل سجے تھے، دل سجے تھے، دل سجے تھے. یہاں حضور کی آمد آئے تو بازار اور گلیاں سجتی ہیں، دل اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. حضور کی آمد پہ سجتی گلیاں اور بازار نہیں ہے، حضور کی آمد سے سجتا ہے تو دل سجتا. یہی تو میں کہہ رہا تھا، حضور آئے ہی اسی لیے دل کی اصلاح. تو ہر وہ کام جو حضور اور صحابہ نے نہیں کیا، میرے آقا کی اس پہ اگر مہر نہیں تو وہ دین بن سکتا نہیں. ہمیں حضور سے پیار ہے. حضور تو ہمارے رہبر ہیں، مقتدا ہیں، کائنات کی جان ہیں، کائنات کے امام ہیں، کائنات کے سب سے بڑے اللہ اکبر کبیرہ محسن ہیں. میرے پیغمبر تو نبیوں کے بھی سردار، میرے پیغمبر تو ساری کائنات کے بھی سردار. میرے پیغمبر کی شان تو اللہ کے بعد سب سے اونچی ہے. میرے پیغمبر کے رتبے تو سب سے اعلیٰ ہیں. میرے پیغمبر کا حسن تو سب سے زیادہ اعلیٰ ہے. میرے پیغمبر کے کمال تو سب سے زیادہ اونچے ہیں. میرے پیغمبر کا جمال بھی مکمل اور کامل ہے. میرے پیغمبر کے معجزات بھی بڑے اعلیٰ اور اونچے ہیں. میرے پیغمبر کا درجہ بھی اتنا اونچا ہے. رب کعبہ کی قسم، ایک معراج کو ہی دیکھ لو. معراج والی رات کہاں اللہ نے میرے نبی کو پہنچا دیا تھا. پوری کائنات نیچے رہ گئی تھی، آمنہ کا لال اوپر چلا گیا. شان کون نہیں مانتا؟ شان نہ مان کے گویا کسی نے کہا یہ منافرت کا ماحول ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاؤ، مشہور کر دو کہ دیوبندی ہیں نا، وہابی ہیں نا، نبی دے منکر ہیں. یہ پیرن نہیں مندے، نبیان نہیں مندے، علین نہیں مندے، ولیان نہیں مندے. یہ سب منافرت کا ماحول ہے. میں یہی شروع سے بات کر رہا تھا، یہ سارے بت ہٹا کے دل سیدھا رکھ کے سن تو صحیح. کیا میری زبان سے کوئی تو نے گستاخی کا کلمہ سنا ہے؟ کیا میری زبان سے تو نے کوئی نبی علیہ السلام کی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی توہین؟ اور میرا نبی تو بڑا اونچا. کسی عام مومن کی بھی کوئی توہین، سادے مسلمان کی بھی کوئی توہین تو نے میری زبان سے سنی ہے؟ نہیں. یہ سب منافرت کا ماحول. اور منافرت پتہ ہے کیوں پھیلائی جاتی ہے؟ منافرت اس لیے پھیلائی جاتی ہے تاکہ بدظن کرو کہ یہ ان کے نزدیک نہ جائیں. کیونکہ اگر یہ ان کے نزدیک چلے گئے تو انہوں نے تو قرآن کا جام پلا دینا ہے، اور جسے قرآن کا جام پینا نصیب ہو گیا او وہ تو ساڑھے کام درانا. یہ ہے پیچھے فلسفہ جو میں نے آپ کو بتا دیا. اس لیے منافرت میں مت پڑو. ہم معاذ اللہ نبی کے ملک اللہ اکبر کبیرہ استغفر اللہ. سب کہو استغفر اللہ. کوئی سوچ بھی سکتا ہے بھلا یہ؟ ہمارا تو یہ نظریہ ہے انک شمس والملوک کواکب، انک شمس والملوک کواکب
اذا طلعت لم يبدو منہن کوکب. میرے نبی کا شان تو اتنا ہے، ساری کائنات کے انبیاء اولیاء، ساری کائنات کے رؤساء اور بڑے بڑے سربراہوں اور بڑے بڑے بادشاہوں میں اگر میرے حضور کو کھڑا کیا جائے، میرے حضور کی مثال تو بالکل وہی ہوگی. تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکرن، سب کے سامنے میرے نبی کی مثال تو یوں ہوگی کہ سارا لشکر اور فوج بنی ہوئی ہے، اور اس فوج کے درمیان کمانڈر اگر کوئی کھڑا ہے تو محمد رسول اللہ. سب ستارے ہیں، ان میں کچھ سورج ہے تو صرف محمد رسول اللہ. سب کہو صلی اللہ علیہ. تو ان بیماریوں سے دلوں کو پاک کی. اسی طرح پھر دوسری بیماریاں، بندے میں شہوت کا غلبہ ہوتا ہے، بد نظری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، غیبت عام ہماری محفلوں کی زینت بن چکی ہے نا. اسی طرح حرص ہے، ہوس ہے، شراب ہے. آج میرا نوجوان شرابیں پیتا ہے. وہ شراب جسے ام الخبائث کہا گیا، جسے برائیوں کی جڑ کہا گیا، آج نوجوانوں کی محفلیں بھی شرابوں سے سجتی ہیں. ہائے یہ کیا بلا ہے جسے پینے کے بعد منہ سے بدبو بندہ سامنے کھڑے ہو کے بات بھی نہ کر سکے. پی لے تو عقل میں فطور آ جائے، عقل بھی ٹھکانے پہ نہ رہے، اول فول بکتا رہے. ہائے یہ کیا شراب ہے؟ شراب تو وہ ہے جو اللہ نے جنت میں ایمان والوں کو دیا. لذت للشاربین، جس میں لذت ہی لذت، حلاوت ہی حلاوت. تو گناہوں سے بھی بچ، کیونکہ دل بیمار ہوگا گناہوں سے. گناہوں میں بڑا گناہ شرک، پھر بدعت، پھر باقی سارے گناہ، ماں باپ کی نافرمانی، سود ہے، رشوت ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، اسی طرح جناب زنا ہے، بد نظری ہے، غیبت ہے، جھوٹ ہے. یہ تمام چیزیں دل کو بیمار کرتی ہیں. اور اگر دل بیمار ہے تو پھر بھی قلب سلیم نہیں بنا، کیونکہ اللہ تو کہتے ہیں قیامت والے دن نجات اس دل کی ہوگی جو قلب سلیم ہوگا. اور جس کا دل قلب سلیم نہیں، یعنی اس میں بیماری، اور زندہ تو ہے ایمان کی وجہ سے، کلمہ تو بڑی وجہ ہے، لیکن بیماریوں نے گھیر لیا ہے، دل بیمار ہو چکا ہے. یہ بھی کبھی کامیاب اور پار نہیں لگ سکتا. میرے نبی آئے اسی لیے ہیں، اول دل کو زندہ کیا جائے، اور نمبر 2 دل کو زندہ کرنے کے بعد اسے صحت مند کرنا، بیماریوں سے بچا. اور بھی ہیں اس کے کچھ حالات، لیکن اب بات لمبی ہو رہی ہے، کافی ساری بات لمبی ہو گئی ہے. میں سمجھانا آپ کو یہی چاہتا تھا کہ حضور آئے تو محض حضور کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ انسانیت کے دل زندہ ہوں گے ایمان اور عقیدے اور ہدایت سے. اور نمبر 2 صحت مند اور درست اور ٹھیک رہیں گے نیک اعمال سے. زندہ ہوں گے ایمان سے اور دل ٹھیک رہیں گے اعمال سے. یہی 2 چیزیں پورے دین کا خلاصہ ہے، یہی 2 چیزیں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہی 2 چیزیں پورے اسلام کا خلاصہ ہے، ایک عقیدہ اور ایک عمل. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان دونوں چیزوں میں ترقی نصیب فرمائے اور کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.